من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 9 پڑھی گئی۔ کل ہمارے سامنے 2 روز تک بات چل رہی تھی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جی، اس میں 4 چیز آئی تھی، جو ایک تو تھا قیام اللیل اور قم اللیل، ایک تھا ورتل القرآن ترتیلا، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تیسری چیز، اور چوتھی تھی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو اب بات صاف ہو گئی، یعنی نماز، تلاوت قرآن اور اللہ پاک کا ذکر میں 2 چیز ہے۔ ایک ہے اسم ذات، اللہ 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 اللہ۔ تمام دنیا کے مشائخ، تمام دنیا کے سلاسل، صوفیہ کے ہاں، سب کے ہاں یہ اسم ذات ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہی ہے، صفاتی نام اللہ کے 99 ہیں، لیکن ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ 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 کا کیا جاتا ہے۔ اور مشائخ نقشبند، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، سارے مشائخ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ہاں بطور خاص اس اسم ذات کے ذکر کا اہتمام ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہوگا کبھی کہ اس کی تعداد بزرگوں کے ہاں مختلف رہی ہے۔ اب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ان کی سبان حیات آئی ہے دکان عشق، اس میں لکھا ہے کہ 10.5 لاکھ یومیہ ان کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب دونوں کو 70,000 اسم اعظم تک پہنچایا ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ دونوں جاتے تھے ہمایوں کے مقبرہ میں اور وہاں بیٹھ کے 70,000 اسم اعظم یعنی اللہ اللہ پڑھ کے آتے تھے۔ تو ایک تو ذکر ہے اللہ اللہ۔ ہمارے یہاں مشائخ کے ہاں نفس کی تہذیب کے لیے ایک طریقہ ہے، اور ہمارے اکابر میں قطب العالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ہمارے دوسرے اکابر، ان کا معمول رہا ہے کہ سانس لیتے ہوئے اللہ اور ہو سانس خارج کرتے ہوئے دھیان سے کیا جائے۔ جب اس کے اوپر محنت ہوتی ہے اور اس پر بندے کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اور ملکہ کا میننگ کہ غفلت نہیں ہو پاتی، ہر سانس میں لیتے ہوئے سانس اللہ، نکالتے ہوئے سانس ہو، تو اس سے انسان کے قلب پر ایک خاص قسم کی جذبی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین ہمارے کہتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے انسان اپنے نفس کی سرکشی پر قابو پاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے ذکر کا نور انسان میں آئے گا تو گندگی طبیعت سے خود بخود دور ہوگی، اور جب ذکر کی لذت آ جاتی ہے تو قدرتی طور پر انسان کے تکلم میں کمی آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے میرا ہر سانس ذکر میں ہی گزرے۔ خیر، تو ذکر کی جو آیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ایک تو ہے اسم ذات کا ذکر، اور ایک ہے لا الہ الا اللہ، جس کو بولتے ہیں نفی اور اثبات۔
یہ دونوں ہی ضروری ہے۔ تو ہمارے مشائخ بزرگان دین نے اس کی تعداد تو لاکھوں رکھی ہے، اللہ کی۔ مشائخ نقشبند کے ہاں خاص طور پر ان کے ہاں جو لطائف ہیں ان لطائف سے ذکر کرایا جاتا ہے اس کی ایک خاص مخصوص تعداد میں، اور پھر استعداد کے مطابق بڑھاتے ہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ نفی اور اس بات کا بھی ذکر کراتے ہیں، اور حبس نفس کے ساتھ، یعنی انسان سانس کو روک لے، اندر سانس لے لیا اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ طاق عدد سے کہا، اور جب سانس ٹوٹنے کے قابل ہو تو محمد الرسول اللہ کا، لیکن خیال رکھنا اس کا یہ طاق عدد ہو۔ اس سے کیا ہوتا کہ نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا کہ یہ تازیانہ ہے، نفس اور شیطان یعنی کوڑا ہے یہ، اس سے انسان کو بہت جلد نفس کے اوپر گرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی شہوانی اور نفسانی قوت کو توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب باتیں بتا دی ہیں کہ قیام لیل بھی ہو، ترتیل قرآن بھی ہو، اور ذکر بھی ہو، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف انسان کا دھیان بھی ہو، تبتل بھی ہونا چاہیے۔ تبتل کی تشریح کل میں نے آپ کے سامنے کر دیا تھا جی۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل حین، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے۔ تو ایک ذکر تو وہ ہے جو زبان سے ہو، اور ایک ذکر یہ بھی ہے کہ کس وقت کس عمل میں اتباع سنت کیا ہے۔ یہ ذکر بھی اہم ترین ذکر ہے، کیونکہ سنت کی اتباع سے اعمال میں قبولیت آتی ہے۔ بھلے ہماری نگاہوں میں دیکھنے میں وہ سنت بہت ہی چھوٹی سی ہو، لیکن کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ ہر سنت بارگاہ رب العزت میں قبول اور مقبول ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر بیت الخلاء ایک جگہ ہے جہاں جانا ضروری ہے، تو وہاں انسان تو اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کرے گا، تو قلب کا ذکر اگر کسی کا ہے تو وہ وہاں رکے گا بھی نہیں، چونکہ انسان تو کر نہیں رہا ہے، قلب انسان کا خود بخود ذکر کر رہا ہے، اس پر اس کو پابندی بھی نہیں۔ لیکن بیت الخلاء میں جانے کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو وہ جو دعا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سنت کے مطابق بایاں پاؤں جائے اور بائیں کروٹ بیٹھے، ننگے سر آداب کے خلاف ہے، جانا نہ جائے۔ اسی طرح آتے ہوئے داہنا پاؤں نکالے، دعا پڑھ لے۔ تو ایک ذکر وہ ہے، کھانا پینا یہ وہ جتنا ہے، تو گویا کہ نبوی ذکر کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت کے عمل پر انسان دھیان دے کر کے سنت کی جستجو کر کے اس پر عمل کرے، تو اس سے انسان کی زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی طرف انابت۔ سنت میں ایک بہت بڑی خوبی کمال کی یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے طبیعت میں کبر نہیں آتا۔ یہ سنت کی برکت ہے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان کے مزاج میں کبر نہیں آتا، عجب نہیں پیدا ہوتا کہ میں یوں ہوں میں یوں ہوں میں یوں۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ بس بندہ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف انسان دھیان دیتا رہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ انسان سب سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت ہی کا ہو کے رہ جائے۔ آج کا درس تو پچھلی آیت کے سلسلے میں ہو گیا، انشاءاللہ کل رب المشرق والمغرب پر بات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔